مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا اور وہ میری نظروں میں اس وجہ سے باعزت تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں پست و حقیر تھی، اس پر پیٹ کے تقاضے مسلط نہ تھے، لہٰذا جو چیز اسے میسر نہ تھی اس کی خواہش نہیں کرتا تھا، اور جو چیز اسے میسر تھی اسے ضرورت سے زیادہ صرف نہ لاتا تھا۔ وہ اکثر اوقات خاموش رہتا تھا اور اگر بولتا تھا تو بولنے والوں کو چپ کرا دیتا تھا اور سوال کرنے والوں کی پیاس بجھا دیتا تھا۔ یوں تو وہ عاجز و کمزور تھا، مگر جہاد کا موقع آ جائے تو وہ شیر بیشا اور وادی ازدہا تھا۔ وہ جو دلیل و بحران پیش کرتا تھا وہ فیصلہ کن ہوتی تھی۔ وہ ان چیزوں میں کہ جن میں عذر کی گنجائش ہوتی تھی کسی کو سرزنش نہ کرتا تھا جب تک کہ اس کے عذر معذرت کو سن نہ لے۔ وہ کسی درد و تکلیف کا ذکر نہ کرتا تھا مگر اس وقت کے جب اس سے چھٹکارا پا لیتا تھا۔ وہ جو کرتا تھا وہی کہتا تھا اور جو نہیں کرتا تھا اس سے کہتا نہیں تھا۔ اگر بولنے میں کبھی اس پر غلبہ پا بھی لیا جائے تو خاموشی میں اس پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بولنے سے زیادہ سننے کا خواہش مند رہتا تھا، اور جب اچانک اس کے سامنے دو چیزیں آتی تھی تو وہ دیکھتا تھا کہ ان دونوں میں سے ہوائے نفس کی زیادہ قریب کون ہے، تو وہ اس کی مخالفت کرتا تھا۔ لہٰذا تمہیں ان عادات و خصائل کو حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا اور ان کا خواہش مند رہنا چاہیے۔ اگر ان تمام کا حاصل کرنا تمہاری قدرت سے باہر ہو تو اس بات کو جانے رہو کہ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کلام میں جس شخص کو بھائی کے لفظ یاد کرتے ہوئے اس کے کلام و عادات شمائل کا ذکر کیا ہے، اس سے بعض نے حضرت ابو ذر غفاری، بعض نے عثمان ابن مظعون اور بعض نے مقداد ابن مسعود کو مراد لیا ہے، مگر بعید نہیں ہے کہ اس سے کوئی فرد خاص مراد نہ ہو، کیونکہ عرب کا یہ عام طریقہ کلام ہے کہ وہ اپنے کلام میں بھائی یا ساتھی کا ذکر کر جاتے ہیں اور کوئی معین شخص ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔